آج کی یہ کہانی کسی بالی ووڈ کا منظر نہیں بلکہ حقیقت میں رونما ہونے والا ایک حیران کن واقعہ ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے دنیا کے محفوظ ترین مقام کہلائے جانے والے پیرس کے لوور میوزیم کی ساکھ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 19 اکتوبر 2025 کی صبح جب لوور میوزیم معمول کے مطابق عوام کے لیے کھولا گیا، سب کچھ معمول پر دکھائی دے رہا تھا۔ گارڈز اپنی اپنی جگہوں پر تھے اور دنیا بھر سے آئے سیاح آرٹ، تاریخ اور ثقافت کے شاہکار دیکھنے اندر جا رہے تھے۔ لیکن ٹھیک صبح 8:30 بجے ایک غیر معمولی حرکت نے اس پرامن ماحول کو بدل دیا۔ میوزیم کے پچھلے حصے کی طرف، جو دریائے سین کے کنارے پر واقع ہے، ایک سفید رنگ کا ٹرک آ کر رکا۔ یہ ٹرک ویسا ہی تھا جیسے عموماً فرنیچر یا بھاری سامان اونچی منزلوں تک پہنچانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر اس بار ٹرک کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ ٹرک میں 4 افراد سوار تھے۔ سب نے پیلی اور نارنجی جیکٹس پہن رکھی تھیں، جیسے تعمیراتی مزدور پہنتے ہیں، مگر ان کے چہروں پر نقاب اور ہیلمٹ تھے۔ ان میں سے 2 افراد نے فوراً میکینیکل لفٹ بڑھا کر میوزیم کی پہلی منزل کی طرف پہنچنے والی بالکنی تک رسائی حاصل کر لی۔ یہ وہ بالکنی تھی جو سیدھی جاتی تھی گیلری آف اپولو کی طرف، وہی گیلری جہاں فرانس کے شاہی خزانے نمائش کے لیے رکھے گئے تھے۔ مگر اندر داخل ہونے کے راستے میں ایک موٹی بلٹ پروف شیشے کی دیوار رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ چوروں نے بیگ سے انڈسٹریل گریڈ ڈسک کٹر نکالا اور چند ہی لمحوں میں شیشے میں سوراخ کر کے اندر داخل ہو گئے۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ سیکیورٹی گارڈز کو بھی پتہ نہ چل سکا، مگر چند سیکنڈ بعد سیکیورٹی الارم بج اٹھا۔ گیلری کے گارڈز نے فوراً متشبہ حرکت دیکھ لی، لیکن چور دھمکانے کے لیے پاور ٹولز لہراتے رہے۔ اس دوران میوزیم میں بھگدڑ مچ گئی۔ سیاح گھبرا گئے، لوگ دروازوں کی طرف دوڑنے لگے اور گارڈز نے فوراً ایمرجنسی پروٹوکول کے تحت لوگوں کو باہر نکالنا شروع کر دیا۔ انہی لمحوں میں 2 چور انتہائی سکون سے گیلری کے ڈسپلے کیسز توڑ کر اندر سے 9 قیمتی شاہی زیورات اٹھا چکے تھے۔ پھر اسی سوراخ شدہ شیشے سے دوبارہ باہر نکلے، بالکنی سے نیچے اترے اور نیچے موجود اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ اسکوٹر پر سوار ہو کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق چور صرف 4 منٹ تک میوزیم کے اندر رہے اور پورا آپریشن، ٹرک پار کرنا، لفٹ بڑھانا، شیشہ کاٹنا، خزانہ لوٹنا اور بھاگ نکلنا، 8 منٹ میں مکمل ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ ٹرک کو آگ لگانا چاہتے تھے تاکہ کوئی ثبوت باقی نہ رہے، مگر ایک بہادر ملازم نے وقت پر اسے روک دیا۔ دوستو، یہ دن دہاڑے ڈکیتی فرانس کے لیے شرمندگی کا باعث بنی، لیکن سب سے بڑا سوال یہ تھا، آخر چوری کیا ہوا؟ تحقیقات کے بعد انکشاف ہوا کہ 8 تاریخی شاہی زیورات غائب ہیں، ایسے خزانے جن کی مالی قیمت لاکھوں ڈالرز ضرور تھی، مگر تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے وہ ناقابل قیمت تھے۔ چوروں نے 9 زیورات چرائے تھے، مگر ایک ایمپریس یوجینی کا 170 سال پرانا تاج بھاگتے ہوئے سڑک پر گر گیا۔ یہ تاج سن 1855 میں نیپولین سوئم کی اہلیہ کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا تھا۔ جب چور اسے شیشے کے سوراخ سے نکالنے کی کوشش کر رہے تھے تو تنگ جگہ کی وجہ سے وہ پھنس گیا۔ زبردستی نکالنے سے تاج کو نقصان پہنچا گیا اور پھر نیچے گرنے سے مزید خراشیں لگ گئیں۔ ان دیگر 8 چیزوں میں یہ شامل تھے: ایمپریس یوجینی کا دوسرا ٹائرہ یعنی تاج اور بروش، ایمپریس میری لوئس نیپولین بوناپارٹ کی اہلیہ کا ایمرلڈ ہار اور بالیاں، ملکہ میری ایملی اور ملکہ ہارٹینس کے نیلم کے زیورات، تاج، ہار اور ایک نایاب ریلی کوئری بروچ۔ یہ سب نوادرات 19ویں صدی سے تعلق رکھتے تھے، جن میں ہزاروں قیمتی پتھر، سونا اور ہیروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ ان زیورات کی مجموعی مالیت تقریباً 2 ملین امریکی ڈالر تھی، مگر ان کی تاریخی اہمیت 1 ارب ڈالر سے بھی زیادہ قرار دی گئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ چوروں نے گیلری میں موجود سب سے قیمتی ہیروں کو ہاتھ تک نہیں لگایا، جیسے مشہور ریجنٹ ڈائمنڈ جس کی قیمت 60 ملین یورو ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈکیتی کسی مخصوص آرڈر پر کی گئی تھی۔ چوروں کو پہلے سے معلوم تھا کہ انہیں کیا اٹھانا ہے۔ بعد ازاں انکشاف ہوا کہ جس حصے سے چوری ہوئی وہاں کئی کمروں میں CCTV کیمرے موجود ہی نہیں تھے، اور جو کیمرے باہر لگے تھے وہ اس بالکنی کو مکمل طور پر کور نہیں کر رہے تھے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ بالکنی کے اپنے لوکل الارم سسٹم نے کام ہی نہیں کیا، وہ چند دن پہلے ہی خراب ہو چکا تھا۔
म्यूजियम के डायरेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए इस्तीफा दिया, मगर हुकूमत ने इसे कबूल नहीं किया। ये वाक़या फ्रांसीसी म्यूजियम की सिक्योरिटी पर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है। दिलचस्प तौर पर यह पहला वाक़या नहीं था। 1911 में इसी म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग भी चोरी हुई थी, जो 2 साल बाद इटली से बरामद हुई। 1976 में किंग चार्ल्स दाहम की तलवार चोरी हुई, जो आज तक नहीं मिली। और 1998 में एक और पेंटिंग दिन दिहाड़े चुरा ली गई थी। अब 27 साल बाद एक बार फिर दुनिया का सबसे मशहूर म्यूजियम चोरी की जद में आ गया। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक इस केस पर 100 से ज़ायद तफ्तीशकार काम कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 2025 को 2 मुतशब्बा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें से एक का माजी में सोने की चोरी का रिकॉर्ड मौजूद था। पुलिस ने जाए वक़ूआ से 150 से ज़्यादा DNA और फिंगरप्रिंट्स के नमूने हासिल किए हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं आया कि चोरी शुदा खजाना बरामद हुआ है या नहीं, मगर एक बात तय है कि ये वारदात जदीद ज़माने की सबसे जरी और प्रोफेशनल चोरियों में शुमार की जाएगी। दोस्तों, ये वाक़या हमें एक सबक देता है। दुनिया की सबसे मजबूत दीवारें, सबसे जदीद टेक्नोलॉजी भी अगर इंसानी लापरवाही या गफलत हो जाए तो बेकार हो जाती है। तो आखिर में दोस्तों, आपको लोवर म्यूजियम के बारे में कुछ फैक्ट्स बताते चलते हैं। लोवर असल में एक किला था। लोवर म्यूजियम आज से तकरीबन 800 साल पहले 1990 में बादशाह फिलिप अगस्त ने एक किले के तौर पर तामीर करवाया था, ताकि शहर को हमलों से बचाया जा सके। अगर आप म्यूजियम के तहखाने में जाएं तो वहां कदीम किले की दीवारें आज भी देखी जा सकती हैं। दोस्तों, लोवर के नीचे कई पुरानी खुफिया सुरंगें मौजूद हैं, जो माजी में बादशाहों के भागने के रास्ते के तौर पर इस्तेमाल होती थीं। कुछ मौरखीन का कहना है कि इन सुरंगों में अब भी छुपे हुए कमरों का वजूद है, जिन तक आम आवाम की रसाई नहीं। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लोवर म्यूजियम फ्रांसीसी बादशाहों का शाही महल था। 1973 में इनकलाब के बाद इसे आवाम के लिए खोल दिया गया। तब से ये एक अवामी म्यूजियम बन गया है। मशहूर फ्रांसीसी हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट ने लोवर के कुछ हिस्से अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किए। कई पेंटिंग्स के नीचे अब भी उनके शाही निशान कुनिंदा हैं। कई मुकामी लोग और गार्ड्स दावा करते हैं कि लोवर में एक सुर्ख मलबूस भूत दिखाई देता है। कहा जाता है कि यह भूत एक शाही कातिल था, जिसे बादशाह ने धोखे से मरवा दिया था और अब वो महल में भटकता है। लोवर के बाहर मौजूद शीशे का पिरामिड जदीद दौर की अलामत बन चुका है। एक मशहूर नजरिया जो फिल्म द डी विंसी कोड से मशहूर हुआ है कि पिरामिड के नीचे कोई खुफिया कब्र या राज छुपा है, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ एक मफरूज़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में क्या ये चोरी एक आम गैंग की कारस्तानी है या किसी बड़ी इंटरनेशनल आर्ट माफिया का मंसूबा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।